أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت کوئی لمبی تقریر اور وعظ نہیں کرنا ہے۔ جب ایسا موقع آتا ہے دو چیز خاص امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جن کی یہاں موت واقع ہوئی ہے، جن کا کوئی عزیز، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، کسی کا بھی جب انتقال ہو جاتا ہے گھر والوں میں سے، تو ان کے اوپر ایک رنج اور صدمہ یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور ایسے غمی کے موقع پر غمی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور شریعت نے، اسلام نے اس کا لحاظ بھی رکھا ہے، کہ اگر خوشی بھی منانا ہو تو اسلامی اور شرعی لمٹ میں رہ کر خوشی بھی منا سکتے ہیں۔ اس کو بالکل ختم نہیں کیا کہ بالکل خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح غمی کے موقع پر بھی اسلامی اور شریعت کی لمٹ میں رہ کر غمی کا بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا بچہ ابراہیم رضی اللہ عنہ آخری وقت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابراہیم بالکل آخری وقت میں ہے، تو حضرت نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حالانکہ ہم سب کو یقین ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے والا ہے، کل من علیہا فان، کہ اس کائنات میں جو بھی کچھ آیا ہے اس کو فنا ہے، وہ ایک نہ ایک دن جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کے رب ذو الجلال جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کو فنا نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا یقین ہے، اس کو مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور نبی سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہوگا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اور یہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، غم کا ہونا اور غم کی وجہ سے غم کا ایک اثر طبیعت پر ہونا اور آنکھوں سے آنسو نکلنا اور رونا، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ منع وہ ہے کہ غم کے ساتھ ساتھ، رنج کے ساتھ ساتھ ہم زبان سے ایسے الفاظ نکالیں جو اللہ کی شکوہ اور شکایت کے ہو، وہ منع ہے۔ غم کا اظہار کرنا، غم کی وجہ سے آنسو کا نکلنا، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی لڑکی، ان کے بیٹی جو تھی وہ بالکل آخری حالت میں تھی، تو اس نے گھر میں سے کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ میرے ابا کو یعنی حضور کو بلا لاؤ کہ میری بیٹی بالکل آخری حالت میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، آخری حالت میں ہے، آپ لوگ صبر کرو۔ لیکن پھر واپس بھیجا بیٹی نے کہ جا کے کہو کہ آپ یہاں پر آئے۔ تو حضور تشریف لے گئے، اندر گئے۔ حضور نے فرمایا ان للہ ما آتا وَلَهُ ما اخذ، کہ جو کچھ دیا تھا وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو کچھ اس نے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں کوئی بڑا، کوئی رشتہ دار، کوئی ریلیٹیو ایسا جا کر تسلی کے، رنج کے دو تین الفاظ کہے، تعزیت کے، کہ جس سے ان کو تسلی ہو، ان کا دل ذرا مضبوط ہو، بندھے، تو یہ کرنا چاہیے۔ جیسے حضور نے وہاں جا کر اپنی بیٹی سے پہلے یہ فرما دیا کہ ان للہ ما آتا وَلَهُ ما اخذ، جو کچھ تھا اللہ کا تھا، اور جو کچھ لیا وہ بھی اسی کا لیا ہے۔ تو ایک موقع تو یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو رنج اور غم ہوتا ہے، اور رنج اور غم کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے،
اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، بلکہ اس رنج و غم کا اسلام نے یہ لحاظ کیا ہے کہ وہ لوگ بیچارے گھر پر پکا نہیں سکیں گے، ان کو رنج ہوگا، غم ہوگا، تو تم لوگ جو ہیں کم از کم 3 دن تک اپنے ریلیٹیو یا جو بھی رشتہ دار ہو وہ اپنے یہاں کھانا پکا کر وہاں لے جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھلائے، تاکہ ان کو تھوڑی ہمت ہو اور ان کو ذرا وہ غم بھول جائے۔ یہ بھی شریعت نے اس کا علاج بتایا، جس کو آج کی زبان میں ہم بات ہی کہتے ہیں۔ تو بات ہی یہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ بناؤ، اپنے ریلیٹیوز جو ہیں ان کے یہاں سے کھانا پکا کر وہاں لے جاؤ اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تاکہ وہ غم ان کا ہلکا ہو۔ تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کی یہاں موت ہوتی ہے تو یہ غم ہوتا ہے، اور غم کا اظہار یقینی ہے، ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، البتہ شکوہ شکایت زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، یہ ہمیں اسلامی ایک تعلیم ہے۔ دوسرا، اس موقع پر وہ تو گیا جانے والا جو بھی جاتا ہے، لیکن ہم جو زندہ ہیں ان کے لیے عبرت اور سبق کا ایک مقام ہوتا ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے کہ نفس میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے زندگی میں، مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے نفس کہاں لے جا رہا ہے، اس کو سوچے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ تو یہ ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے کہ آج یہ گیا، کل ہماری باری ہے۔ جیسے جمعہ میں آپ نے بیان میں سنا ہوگا کہ دنیا میں آنے کا وقت تو ایک پتہ چلتا ہے کہ بھائی حمل ٹھہرا، 9 مہینے تک حمل رہے گا، پھر وہ دنیا میں آئے گا بچہ، پھر بڑا ہوگا، لیکن جانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ بچہ، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ مرد اور عورت، کسی کے لیے کوئی پہلے سے یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ فلاں وقت جانے والا ہے۔ میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام مدنی ہے، یعنی جو بڑے امام ہے مدینہ منورہ کے فقہا میں سے، ان میں سے ایک فقیہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ ان کی یہ تمنا تھی امام مالک کی کہ میری موت مدینے میں ہی آئے، اس لیے وہ مدینے سے کہیں باہر نکلتے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ کی موت کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہی میری موت آئے۔ اب اس کے لیے وہ نفل حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے مکہ جانے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت راستے میں ادھر ادھر کہیں آ جائے، نہ عمرے کے لیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ تو امام مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ بتائیے کہ میری عمر کتنی باقی ہے، تاکہ میں عمرے کے لیے جانا چاہوں تو جا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ سمجھے نہیں کہ اس سے 5 دن ہے یا 5 ویک ہے، 5 مہینے ہیں، 5 سال کی عمر باقی ہے، کتنے باقی نہیں سمجھے۔ تو اس وقت کے بہت بڑے امام جو خواب کی تعبیر اور میننگ بتانے والے تھے، وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے پاس انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو، ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس اور یہ کہنا کہ مدینے میں کسی نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، میننگ کیا ہوتا ہے، آپ بتائیے، لیکن نام مت لینا میرا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ گیا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور خواب بیان کیا کہ یہ خواب دیکھا ہے اور وہ تعبیر چاہتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے، میننگ کیا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ امام محمد بن سیرین نے فرمایا کہ کس نے دیکھا خواب؟ کہا کہ وہ نام لینے کا منع کیا ہے کہ نام مت لینا۔ کہا کہ نہیں، مجھے نام جاننا ہے، آپ پوچھ کے آؤ، کہ وہ نام جاننا چاہتے ہیں۔ گئے واپس وہاں پر، امام مالک نے کہا کہ اچھا بتا دو میرا نام کہ میں نے دیکھا ہے۔ گئے پھر واپس، بتایا کہ امام مالک نے دیکھا ہے، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خواب مدینے کے کسی بڑے عالم نے دیکھا ہوگا
اور اس وقت مدینہ میں سب سے بڑے عالم اور فقیہ امام مالک ہے۔ تو میرا یہ گمان تو تھا کہ یہ خواب انہوں نے ہی دیکھا ہوگا۔ خیر، تعبیر بتائی انہوں نے، امام مالک کو جا کے آپ بتائیے کہ نہ اس سے 5 دن مراد ہے، نہ 5 مہینہ مراد ہے، نہ 5 ویک، نہ 5 سال، کچھ مراد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کس وقت کہاں پر کتنی نازل ہوگی، اترے گی، اور وہ بارش نفع بخش ہوگی یا نقصان والی ہوگی، کوئی نہیں جان سکتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں ووم میں کیا ہے، یہ کتنی عمر لے کر آئے گا دنیا میں، یہ کیا کام کرے گا، کیا کمائے گا، اس کی تقدیر کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس، کوئی جان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، نہیں کہہ سکتا کوئی بھی۔ اور 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس، کوئی جان یہ نہیں جان سکتا کہ کون سی زمین میں، کون سے جگہ پر اس کا انتقال ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی تم مجھے پوچھتے ہو لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہ کب موت آئے گی۔ اس لیے اللہ کا حکم جب آتا ہے تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے تو آگے پیچھے بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو وقت جس وقت متعین کیا ہوتا ہے اسی وقت انسان کو جانا ہے۔ بس انسان کے لیے یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ریڈی رکھے، اس کا فکر رکھے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق نصیب فرما کہ میں تیرے پاس آ کر کوئی جواب دے سکوں، میں کوئی ایسا نہ بولوں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ کل اٹھ کے تیرے پاس مجھے حاضر ہونا ہے اور میں لاجواب ہو جاؤں، میرے پاس کوئی جواب اس کا نہ ہو۔ لہذا میری زندگی ایسی مجھے نصیب فرما کہ میرے یہ عقیدہ ہو اور میرے یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ کل جا کے تیرے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور میرے ہر کیے ہوئے کا، ہر بولے ہوئے کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ تو انسان کی زندگی بھی صحیح راہ پر گزر سکتی ہے اگر یہ ہمیشہ یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ تو اس کے لیے نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ میرا اللہ ہے اور ایک دن مجھے اسی کے سامنے جانا ہے۔ تو پھر وہ اللہ سے محبت کا اور اللہ سے رضامندی کا کام کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کا کام کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے کا کام نہیں کرے گا۔ اب جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بہانہ کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ بلا لیتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی ڈیلیوری کے زمانے میں عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے، تو بہانے تو بہت سارے ہو جاتے ہیں، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے عربی میں 3 لفظ ہیں اس کے: تجہیز، تکفین اور تدفین۔ تجہیز کا معنی اس کو منزل اول پہنچنے کی ساری تیاری کرنا، منزل اول پہنچانے کی ساری تیاری، غسل کی، یہ وہ سب تیاریاں کر لینے کی۔ نمبر 2 پر اس کی تکفین، تکفین کا معنی کفن پہنا دینا، غسل کے بعد اس کو کفن پہنا کے تیار کرا دینا۔ اور نمبر 3 پر ہے تدفین، کہ دفن کر دینا قبر میں جا کر۔ یہ 3 ذمہ داری ان کے ریلیٹیوز کی، ان کے رشتہ داروں کی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح ان کو اول منزل تک پہنچا دے۔ اور اول منزل یہ تو گیا کہ دنیاوی تیاری ہے، باقی روحانی اور معنوی طور پر اس کی صلاۃ الجنازہ پڑھی جائے،
صلاۃ الجنازہ پڑھی جائے اور جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کیا جائے۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختصر سا فاتحہ پڑھ لو، وہاں پر قبر کے اوپر کھڑے رہ کر مختصر فاتحہ پڑھ لو، جس میں سورہ فاتحہ ہو، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہو، سورہ آخر کی آیت ہو، سورہ اخلاص اگر پڑھنا ہو یا اور بھی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر دعا کر لو، اور خاص یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو منکر نکیر کے سوال جواب میں ثابت قدم رکھے، اس سے کہ سب سے پہلا جو وہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے وہ منکر نکیر کے سوال جواب کا، تو ان کے جو بھی آدمی ہیں وہ دعا کریں۔ یہ مختصر ہو گیا۔ اب جو ان کے رشتہ دار ہے، دوست برادر ہے، گھر والے ہیں، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ وہاں کھڑے رہے، وہ قبر پر رہے پاس، اور اس کے لیے یہی دعا کرتے رہے منکر نکیر کے سوال۔ کہاں تک کھڑے رہے؟ حضور نے اس وقت کی مثال دی کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک دوسرے آدمی جو ان کے متعلقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو تعلق والے ہیں، وہ وہاں کھڑے رہے اور وہ ان کے لیے اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ مانوس ہوتا ہے، دنیا والوں سے مانوس ہوتا ہے، سمجھے؟ بلکہ حضور نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جب وہاں سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے چپلوں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے کہ یہ جا رہا ہے۔ اور یہ حدیثوں میں ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ ہماری بات سنتا ہے، لیکن وہ جواب جو دیتا ہے ہم نہیں سن سکتے، ہم نہیں سن سکتے، لیکن مردہ اپنی ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ اسی لیے جب قبرستان میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، کہ تم پر سلامتی ہوئی قبر والو، تم ہم سے پہلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے، اور ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، ہم آپ سے ملنے والے ہیں۔ غزوہ بدر جب ہوا، سب سے پہلا بیٹل جہاد ہوا، اس میں بہت سارے کفار جو ہیں سردار مارے گئے، کافروں کے بڑے سردار مارے گئے، اور وہاں ایک کنواں تھا جو بالکل بنجر ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان ساروں کی لاش کو اس میں ڈال دو، وہ ڈال دی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب ہوتا تھا یہ جہاد اور فتح ہوتی تھی تو وہاں پھر 2-3 دن رہتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے تھے۔ تو جب یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جانے کی تیاری ہونے کی تو اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، صحابہ بھی، اور وہاں گئے جہاں پر ان لوگوں کو ڈالا تھا، اس کنویں کے پاس، آج بھی وہ وہاں بدر میں موجود ہے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو خطاب کیا، ایڈریس کیا جو اندر تھے، کہ تم کو اب یقین ہو گیا صحیح بات کیا تھی کہ ایمان نہیں لائے تم، تو اب تم کو حقیقی اور سچ بات کا یقین ہو گیا، تم سے جو میں کہہ رہا تھا وہ بات سب سچ ہوئی ثابت؟ تو صحابہ میں سے شاید حضرت ابوبکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مردہ پڑے ہیں۔ تو حضور کا جواب سنو، حضور نے جواب دیا کہ جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ سنتے ہیں، اتنا یہ بھی سنتے ہیں، یہ ہے کہ ہم ان کا جواب نہیں سن سکتے، ان کا جواب ہم نہیں سن سکتے۔ اس لیے میں نے ان حضرات سے بھی کل کہا تھا کہ جب ہم قبر پہ جائے کسی کے فاتحہ خوانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم پاؤں کی طرف سے آئے اور ادھر کھڑے رہے، کیونکہ مردے کا منہ ادھر قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان کے منہ کے سامنے، فیس کے سامنے یوں کھڑے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے میرا، اور جب تم پڑھتے ہو وہ سنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے ریلیٹیو، اس کے زندہ آدمی جو ہیں، وہ کوئی بھی چیز پڑھ کر بخش سکتا ہے، غریبوں کو کھلا کر اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی نیک کام کر کے، نفل، فرض تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، لیکن فرض کے علاوہ جتنے بھی نفل عبادت ہے، نفل کام ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ کر کے ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کچھ یاد آ جائے
ظاہر ہے کہ غم ہے، رنج ہے، یاد آ جائے تو ایک قرآن کریم کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس وقت نہیں جب، وہ تو ہے ہی، جب انتقال ہو جائے خبر سنے وہ تو ہے ہی، اس کے بعد بھی جب بھی تمہیں ذرا سینہ بھاری ہو جائے، بوجھ آ جائے کہ میرا فلاں ہے، یاد آ جائے تو یہ پڑھ لو انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جانے والے ہیں، تو ہمارا غم بھی ہلکا ہو جائے گا، اور کچھ پڑھ کے ان کو بخش دو کہ بھائی یہ میرا ہے، میں نے ان کے لیے تحفہ بھیج دیا، یہ ہدیہ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائیں گے، بخش دیں گے، یہ دے دیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اس موقع پر، رنج کے موقع پر اور تکلیف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھ کر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم نوجوان کی مغفرت فرماوے۔ دیکھیے بھائی، جب کوئی کتنا گنہگار ہو، کوئی کتنا گنہگار ہو، لیکن توبہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ انسان کی توبہ، گناہوں سے معافی اور اللہ، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جتنے چاہے گناہ انسان نے کیے ہو، توبہ ایک منٹ کی توبہ وہ کر لے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کہ اس کی مغفرت کو دیر نہیں ہے، وہ ہر آن میں معاف، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو پوچھا نہیں جاتا، چاہے اتنے گنہگار ہے۔ ایک میں نے کل ان کو گھر پر بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اور اس کو پھر دل میں ایسا ہوا کہ یار میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو وہ کسی عابد کے پاس گیا جو عبادت گزار تھے، مسائل نہیں جانتے تھے لیکن عبادت گزار تھے، ان کے پاس گیا اور یہ کہا کہ بھائی میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اب دروازہ کھلا ہے توبہ کا میرے لیے؟ تو انہوں نے چونکہ مسائل تو جانتے ہی نہیں تھے، عالم تھے نہیں، تو یہ جواب دیا کہ جب 99 آدمی کو قتل کر دیا اب کیسی توبہ؟ تو ان کو غصہ آیا تو اس کو ہی مار ڈالا، 100 مکمل کر دیا۔ پھر کسی عالم کے پاس گئے، عالم سے پوچھا کہ میں نے اس طرح 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے اللہ کے یہاں؟ میں توبہ کر سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف کریں گے؟ تو عالم نے کہا ضرور، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بات اس نے بتائی کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ والے ہیں، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں کے ماحول میں تم رہو۔ اب اس نے دل میں پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، تو وہ وہاں سے نکلا اس بستی میں جانے کے لیے۔ اب راستے میں اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب دونوں فرشتے حاضر ہو گئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، عذاب کے فرشتے بھی اور رحمت کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ چونکہ دل کی شرمندگی اور پریشانی کے ساتھ اور اللہ کی جناب میں توبہ کے ساتھ یہ آیا ہے، اس لیے میں اس کی روح قبض کروں۔ عذاب والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اتنے قتل کیے ہیں تو میں اس کی روح قبض کروں۔ اللہ نے تیسرے ایک فرشتے کو بھیجا وہاں پر کہ جاؤ تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ حدیث میں پورا واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ان کی جگہ کو میجر کرو، ناپو کہ یہ کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے۔ جہاں جا رہا تھا توبہ کے لیے، اگر اس بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے ان کی روح نکال لے جائے، اور اگر اس بستی سے قریب ہے جہاں سے گناہوں کی بستی سے جہاں سے آ رہا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے لے۔ حدیث میں دو چیزیں آتی ہیں کہ اس نے سو کر اپنا ہاتھ یوں لمبا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اس زمین کو سکڑ لیا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رحمت لینے کے لیے آئے آگے، اپنی حالت کو چھوڑے۔ تو وہ جب ناپی گئی دونوں زمینیں تو وہ زمین سے قریب نکلا جہاں یہ جا رہا تھا توبہ کے لیے۔
بس رحمت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی، لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، قرآن نے آیت صاحب بتا دیا کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی نا امید نہیں ہو سکتا۔ کافر ہو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، لیکن دوسرا کوئی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر دن سونے سے پہلے چاہے تو بیڈ پر لیٹے، اس وقت کم از کم 2-4 منٹ کا مراقبہ کر لیں۔ مراقبہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو متوجہ کر لیں، دل اللہ کی طرف متوجہ کر لیں کہ میں نے سارے دن میں کتنے نیک کام کیے ہیں، جتنے نیک کام کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید نیک کاموں کی توفیق مانگے، اور جتنے برے کام کر دیے ہیں اللہ سے توبہ کر لیں۔ سونے سے پہلے ہی اس برے کاموں سے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور آئندہ نیک کاموں کی اللہ سے توفیق مانگے۔ اتنا کر لیا کرے روزانہ 3-4 منٹ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، تعلق ہمارا اللہ سے بڑھے گا، ہمارا ربط اللہ سے بڑھے گا کہ یہ انسان ہر رات مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر صبح اٹھے اس وقت کی دعائیں مصنون دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھ کے اٹھے تو صبح کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے، رات کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے، تو ابتدا اور انتہا دونوں میں اللہ کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ بات حاضر رہے کہ ہمیں ایک دن اپنے محبوب کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمیں اس کی رحمت کو لینا ہے۔ بس تو رحمت کے اسباب کیا ہے وہ ہم دنیا میں اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفره وارحمه وسكنه في الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وانسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک اور حدیث رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلا۔ اے اللہ پوری زندگی اعمال نیک کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اعمال بد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے آپ راضی ہو، اور ہر ایسے عمل سے ہمیں دور فرما جس سے آپ ناراض ہو۔ یا اللہ آپ کی اور آپ کے رسول کی رضامندی ہم چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ سے محبت نصیب فرما، آپ کی ذات کی محبت نصیب فرما، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عشق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے رسول کی اطاعت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے کریم مولا جہاں تک زندگی ہے مولا نیک اعمال کے ساتھ رہ کر خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ امت میں سے جو افراد یہاں سے گزر کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا ہمارا ایک نوجوان بھائی بھی شاکر جو آپ کے پاس آیا ہے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان سب کی حسنات کو قبول فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ عبادتوں کو قبول فرما، اور ان سب کے گناہوں کو سیئات کو معاف فرما، اور اپنی نظر رحمت اور کرم ان پر فرما۔
یا اللہ اپنی خصوصی رحمت و نظر سے ان کو ڈھانپ لیجئے۔ یا اللہ عالم برزخ میں ان کو جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ عالم برزخ میں ان کو جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ یا اللہ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ روز محشر میں یا اللہ ہم سب کا نام و اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا ہمیں نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔